نماز میں قراءت سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی یا دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے پہلے مختلف کلمات کے ذریعے کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے اور کبھی دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہاں پر ہم اس سے متعلق چند احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 804۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ تو پاک ہے اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 805۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو تکبیر اور قراءت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان جو خاموش رہتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں یوں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کالثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے جیسی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے ویسے ہی صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل و کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو دے۔ یعنی یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کی بجائے دعاؤں کا اہتمام کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 806۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو یوں کہتے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 807۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس وقت آپ نماز میں داخل ہوئے تو آپ نے کہا: اللہ اکبر کبیرہ 3 مرتبہ، الحمدللہ کثیرہ 3 مرتبہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا 3 مرتبہ کہا، اور پھر آپ نے کہا: اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں شیطان مردود کے جنون، وسوسے اور کبر اور تکبر سے، کبر اور غرور سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس دعا کو اگر یوں پڑھا جائے: اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو ان احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کبھی دعاؤں کا اہتمام کیا اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کے ساتھ دعا دونوں کو جمع فرمایا۔ تو علماء کرام نے ان احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ بات واضح کی ہے، بیان کی ہے کہ اگر انسان نماز کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہے تو اس کے لیے بہترین مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ قراءت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کی جائے اور اپنے لیے دعاؤں کا اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری بات کہ قراءت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کا اہتمام کیا
اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح قیام میں قراءت کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کی اور دعاؤں کا اہتمام بھی اسی حالت میں فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمر بھر نماز قائم رکھنے کی، نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔